قرآن جلانے کے لیے مشہور ہونے والا شخص سلمان ممیکا 29 جنوری کو جب وہ ٹک ٹاک پر لائیو تھا سر پہ گولی مار کے مار دیا گیا۔ ممیکا پہلا انسان نہیں تھا جس نے قرآن کو جلایا۔ یہ سلسلہ کب شروع ہوا آئیے جانتے ہیں۔ قرآن کی بے حرمتی کا پہلا واقعہ 2005 میں پیش آیا جب کیوبا کی جیل میں ایک سیکیورٹی گارڈ نے مسلمان قیدی کو اذیت دینے کے لیے قیدی کے قرآن کو ٹوائلٹ میں پھینک دیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چل پڑا۔ زیادہ تر قرآن جلانے کے واقعات مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے، پیسہ کمانے یا شہرت حاصل کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں۔ دا پاسٹر ٹیری جونز۔ ٹیری جونز فلوریڈا کے ایک چرچ کا پادری اور لیڈر تھا۔ وہ اسلام کے خلاف انتہا پسند نظریات رکھتا تھا۔ مذہبی اور سیاسی سطح پر میڈیا کی توجہ پانے کے لیے اس نے 2012 میں قرآن جلایا۔ وہ ایک وین لاتا جس پر نہ قرآن کا ٹائٹل اور تاریخ لکھی ہوتی۔ انتہا پسند لوگ یہاں اسے دیکھنے آتے اور وین کے ساتھ تصویریں بناتے۔ انتہا پسندوں کی طرف سے اسے بھاری فنڈنگ بھی حاصل ہوتی۔ ٹیری جونز نے اسلام کے خلاف ایک کتاب بھی لکھی اور ایک پاکستانی فلم میکر عمران کے ساتھ مل کر اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فلمیں بھی بنائیں۔ ٹیری جونز کا قرآن کا جلانے کا سلسلہ کئی سالوں تک جاری رہا۔ بالآخر اس کی موت 2021 میں ہوئی۔ ٹیری جونز کے ساتھ مل کر فلمیں بنانے والا عمران فراس، جو پہلے مسلمان تھا لیکن بعد میں اسلام چھوڑ کر خود کو اسلام مخالف کہنے لگا، اس پر ایک انڈونیشی مسلمان کے قتل کا الزام بھی ہے۔ وہ ایک متنازع شخصیت ہے جس نے ٹیری جونز کے ساتھ مل کر فلموں کے ذریعے اسلام کو نشانہ بنایا۔ راسمس پولوڈان۔ اس کے بعد راسمس پولوڈان سویڈش سیاستدان اور وکیل انتہا پسند نے اس سلسلے کو مزید بڑھایا اور عوامی مقامات پر قرآن کو جلانے کے واقعات کو اپنی شناخت بنانے کے لیے استعمال کیا۔ اسلام کے خلاف نظریات سے مشہور ہونے پر اس نے اپنی ایک سیاسی جماعت اسٹارم کراس بنا لی، جس سے اس نے اپنے شدت پسند فالوورز کو ووٹرز میں تبدیل کر لیا۔ راسمس پولوڈان نے 2018 میں قرآن جلانے کی مہم شروع کی۔ اس نے ڈنمارک کے کئی شہروں میں خاص طور پر مسلمان کی زیادہ آبادی والے علاقوں میں قرآن کو جلاتا۔ پولوڈان مسلمانوں کے جذبات کو ہرٹ کرنے کے لیے مختلف طریقے استعمال کرتا۔ کبھی قرآن کو جلاتا، اس پر تھوکتا اور بعض اوقات اسے پھینک کر اس کی بے حرمتی کرتا۔ یہ اس کی ویڈیوز بناتا اور اپنے چینل پہ اپلوڈ کر کے خوب پیسے کماتا، اور یہ سب پولیس کی پروٹیکشن میں کرتا۔ سلمان ممیکا۔ سلمان ممیکا ایک عراقی مسیحی شخص جس کا نام قرآن جلانے کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہوا۔ اس نے سویڈن میں قرآن جلانے کی مہم شروع کی۔ یہ قرآن جلاتے ہوئے کبھی ہنستا تو کبھی اس کے اوپر چڑھ جاتا اور کبھی سگار پیتا، اور جب دیکھتا کہ مسلمانوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے تو اس سے اسے خوشی پہنچتی اور وہ زور زور سے ہنستا۔ وہ ابتدا میں مسیحی تھا۔ 2008 کی سیول وار میں اس نے موزل ہیڈ کوارٹرز میں سیکیورٹی گارڈ کے طور پر شمولیت اختیار کر لی۔ 2012 میں اس نے ایک کار ایکسیڈنٹ میں ایک عراقی شہری کی جان لے لی۔ 2014 میں ممیکا نے ایک PFA یونٹ کاتب روح عیسیٰ ابن مریم جوائن کر لیا۔ یہ امام علی بریگیڈز کا ایک سب یونٹ تھا جو کہ عراق میں ایک ایرانی پراکسی تنظیم تھی۔ سلمان ممیکا نے اس آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے کئی جنگی کارروائیوں میں حصہ لیا، تاہم بعد میں وہ اپنے مذہب سے منحرف ہو گیا اور سویڈن چلا گیا۔ سویڈن میں اسے مستقل رہائش کی اجازت نہ ملی کیونکہ اس نے اپنے پاس کے بارے میں جھوٹ بولا تھا کہ اس کا ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ نہ صرف قرآن جلانے کے لیے مشہور ہوا بلکہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر آ کے یہ اسلام کے خلاف اپنے نظریات اگلتا اور اسے ڈھیروں پیسہ کماتا۔ لاسٹ ایئر ٹک ٹاک کے اوپر سب سے زیادہ ڈائمنڈ حاصل کرنے والوں میں اس کا نام بھی ٹاپ فہرست میں ہے۔ اسلام میں قرآنی نسخے کی تحریر دھندلی ہو جائے یا مزید قابل استعمال نہ رہے تو اسے دفنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مقصد بے حرمتی نہیں بلکہ تقدس کی حفاظت۔ لیکن موجودہ دور میں قرآن جلانے کا جو رجحان ہے وہ مسلمانوں کو تذلیل اور ان کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کا مقصد ان تمام ایکٹ سے میڈیا کی توجہ حاصل کرنا، مشہور ہونا اور پیسہ کمانا ہوتا ہے۔ ان میں سے کسی نے اپنا سیاسی کیریئر بنا لیا تو کسی نے اپنے لوگوں میں مقبولیت حاصل کی اور کسی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے ڈھیروں پیسہ کمائے۔ سلمان ممیکا جیسے لوگوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں
وہ کہاں گئے؟ وہ فالوورز کہاں گئے جو اس نے کمائے تھے؟ وہ پیسے کہاں گئے جو اس نے سوشل میڈیا کے ذریعے کمائے تھے؟ سلمان مملکہ کا وجود کہاں؟ قرآن تو آج بھی زندہ ہے۔ لفظ قرآن کا مطلب تو ہے تلاوت۔ آپ ایک تلاوت کو نہیں جلا سکتے۔ قرآن کی پرنٹڈ کاپی کو مصحف کہتے ہیں۔ مسلمان تاریخ میں مصحف کو جلاتے بھی رہیں اور دفناتے بھی رہیں۔ کوئی بھی مادی چیز اتنی مقدس نہیں کہ اسے فنا ہونے سے بچایا جا سکے، یہاں تک کہ کعبے کو بھی کئی بار توڑا کر دوبارہ بنایا گیا۔ یہ صفت تو صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اللہ کی ذات کے۔ لفظ مقدس ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ اس پر آگ لگائیں تو وہ نہ جلے، یا اگر بلڈوزر استعمال کریں تو وہ نہ ٹوٹے۔ مقدس ہونے کا مطلب ہے ناقابل تباہ ہونے والی چیز۔ قرآن مسلمانوں کے لیے صرف ایک کتاب نہیں بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کئی صدیوں سے اسے مسلمان اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہے اور یہ آج بھی زبانی طور پر لاکھوں افراد کے دل و دماغ میں موجود ہے۔ ایک ایسی چیز کو کبھی نہیں بدل سکتے جس کا سورس لوگوں کے سینوں میں۔ یہ کتاب چلانے سے ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے الفاظ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ دنیا میں کتنی ہی بار قرآن چلانے کی کوششیں کی گئی ہیں لیکن اس کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوئی اور نہ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔